نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں مال کا ایک ڈھیر تو وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76 دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں یہود لوگوں کی دینی خیانت کا ذکر آیا تھا۔ ان دو آیات میں یہود مدینہ کی مالی خیانت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم سابقہ لوگوں کی صرف برائی ہی بیان نہیں کرتا بلکہ اگر ان میں کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کی اچھائی کا بھی ذکر کرتا ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کی برائی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو ان دو آیات میں یہی بتلایا گیا ہے کہ یہود مدینہ میں اچھے لوگ بھی تھے اور ان میں برے لوگ بھی تھے، مالی خیانت کرنے والے لوگ بھی تھے اور مالی امانت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ آیت کے پہلے حصے میں امانت کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مال کا ایک ڈھیر بھی بطور امانت کے رکھ دیں تو وہ آپ کو بعین ہی واپس لوٹا دیں گے۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مسافر آیا، اس نے آ کر ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھا کہ یہ آپ میرا رکھ لیں، میں بازار میں کام کاج کر کے پھر آپ سے واپس لے لوں گا۔ 1200 اوقیہ سونا آج کل کے اعتبار سے اس کی مالیت لاکھوں میں بنتی ہے۔ جب اس کا کام مکمل ہوا تو اس نے وہ سونا مانگا، انہوں نے بعین ہی اسی طرح وہ سونا ان کو واپس لوٹا دیا۔ اس پر قرآن کریم نے ان کی تعریف کی کہ دیکھو یہود کے اندر یہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ بعد میں یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ بنا، چونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی علامات تورات انجیل میں پڑھ رکھی تھیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، ان کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑھے، آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور اس طرح کی دو تین اور باتیں بھی آپ نے فرمائیں۔ انہوں نے سنی تو اسی وقت ان کے دل میں گھر کر گئیں اور اسی جگہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کی امانت اور دیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ نصیب فرمایا کہ انہوں نے یہودیت میں رہتے ہوئے بھی خیانت نہیں کی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنه بقنطار، اگر آپ ان کو دے دیں مال کا ایک ڈھیر، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر آپ ان کو ایک دینار بھی دے دیں، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ آپ کی طرف واپس نہیں لوٹائیں گے۔ آیت کے اس حصے میں ایک اور یہودی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کا نام تھا فحاظ بن عازورہ۔ اس کے پاس ایک مزدور نے 1 دینار آ کر بطور امانت کے رکھا کہ یہ رکھ لو، میں اپنا کام کاج کر کے پھر واپس لے لوں گا۔
جب وہ واپس اس سے لینے کے لیے آیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، فوراً ہی اس کا انکار کر دیا۔ تو اس آیت میں اس کی مذمت بیان کر دی کہ دیکھو ایسے برے لوگ بھی ہیں، ڈھیر تو ڈھیر 1 روپیہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اوپر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کر رکھیں، لا یؤدی الیک، تو وہ آپ کی طرف واپس نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں، یعنی جب تک آپ ان کا پیچھا نہ کریں، بار بار ان سے مانگے نہ، اس وقت تک وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں اس جملے کے تحت ایک مسئلہ لکھا، کہا قرآن کا یہ لفظ جو کہتا ہے کہ جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے نہ رہیں، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب حق وہ اگر آپ نے جس سے اس نے حق لینا ہے اس کا اگر پیچھا کرنا چاہے، اس کو تنگ کرنا چاہے، اس کے اوپر مقدمہ کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے نہ رہیں۔ کھڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سر کے اوپر کھڑے رہیں، کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو تنگ کریں، اس کو کہیں بھی میرا قرضہ دے دو، میرے پیسے واپس کرو ورنہ میں تمہارے اوپر کوئی قانونی کارروائی کروں گا، اس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ یہ کرتے کیوں تھے یہود؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ ہمارے مقابلے میں ہیں ان پڑھ جاہل، ہم آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، اور جاہل لوگوں کا مال لے لینے میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہم ان کا مال لے لیں جائز ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی، یہ بات غلط کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں جب یہ آواز پڑی، انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھ لوگوں کا ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جو کچھ ہم ان کا لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن جھوٹ کہہ رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی سارا کچھ ختم کر دیا گیا ہے سوائے امانت کے۔ امانت چاہے کسی مسلمان کی ہو، چاہے کسی کافر کی ہو، چاہے کسی ہندو سکھ کی ہو، اس کو واپس کرنا ضروری ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ڈٹھائی یہ ہے کہ ان پڑھ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، کہتے ہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کب کہتے ہیں کہ کسی کا نہ حق کھاؤ، کسی کا حق کھانا تو شرعاً جائز نہیں ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ ایک تو غلط کرتے ہو، دوسرا اس کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہو۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹی بات، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ کر رہے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدی، بلکہ جس شخص نے اپنے عہد کو پورا کیا، کسی کی امانت تھی اس کو واپس دیا، کسی کا حق تھا اس کو واپس دیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو امانت کسی کی لے لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ یہود کی ایک روش تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکن اس میں امت محمد کو یہ ترغیب دینا مقصود ہے، اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو، بلکہ دیانتداری سے کام لو۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ہی نہیں دی، بلکہ زبان سے بھی فرمایا، اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے گا۔ ایک اور روایت کے اندر چوتھی علامت بیان کی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے گا تو پھر گالم گلوچ کرے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور عملاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی،
آپ اتنے امانت دار تھے کہ کافر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تو رات کو اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ان کو وہ امانتیں جو کافروں کی مشرکوں کی تھیں وہ ان کے حوالے کی، اور فرمایا کہ میں ابھی ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آپ نے صبح اٹھ کے پہلے یہ امانتیں کافروں کی واپس کرنی ہے، پھر آپ نے بھی مدینہ منورہ میں آ جانا ہے۔ دیکھو جن کافروں کے ساتھ حضور کا جھگڑا تھا، جن سے تنگ آ کر حضور مکہ چھوڑ رہے تھے، اگر چاہتے تو یہ امانتیں کھا جاتے، لیکن فرمایا نہیں، کل کو یہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے کہ دیکھو محمد ہماری امانتیں اٹھا کے بھاگ گئے ہیں، تو باقاعدہ ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ آپ نے یہ امانتیں واپس کرنی ہے، پھر آپ نے مدینہ منورہ میں واپس آنا ہے۔ تو اس سے امانت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں امانت کے اندر امین بننے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا ناحق 1 روپیہ کھانے سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔